الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز سامعین و ناظرین، آپ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے نور رمضان افطار ٹرانسمیشن کا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ابھی 6 سے 7 بجے تک ہوگا، جس میں آپ تلاوت کلام پاک اور نعت مصطفیٰ سماعت کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے آج کے معزز مہمان مولانا محمد عبد الباسط مصطفی صاحب کا خوبصورت خطاب سماعت کریں گے۔ ہمارے آج کے تیسرے پروگرام 3 رمضان المبارک کا یہ خوبصورت پروگرام بروز منگل 5 اپریل 2022 کا یہ سیشن ہم آج سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کرنے پر وقف کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سرکار ابد قرار شفیع روز شمار جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے کچھ گلدستے آپ کی اس یوم وصال کے حوالے سے پیش کرنے کی جسارت کریں گے۔ احباب گرامی قدر، یقیناً یہ ایک بڑی بارگاہ ہے اور اسی بارگاہ سے آج تک ماؤں بہنوں کو خراج ملی ہے اور قیامت تک ماؤں بہنوں کی عزت اور عظمت اسی در کے صدقے قائم اور دائم رہے گی، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ ہی کے صدقے سے اور آپ کے شہزادوں کے صدقے سے کل بروز محشر رب کائنات ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرمائے گا۔ ہماری اولادیں، ہمارے آل اولاد اور ہمارے اصحاب اسی در کے غلام ہیں، اور ہم رب لم یزل سے اسی بات کا سوال عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اسی در کے غلام رکھ اور اسی در کے غلام رہنے میں ہی آخری سانس تک لینے کی توفیق عطا فرما۔ احباب گرامی قدر، ہم مولانا محمد عبد الباسط مصطفی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ یقیناً یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم سیدہ پاک کے اس باادب نام کو اپنی آج زبانوں سے گزارنے کی کوشش کریں گے، اور اس بڑی بارگاہ کے ہم زندگی کے کچھ واقعات، آپ کی عظمت رفتہ کی کچھ باتیں، اور آپ کی جو عظمت و شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں تھی، اس کو خود سنیں گے، خود اپنے سامعین تک، اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں بار دیگر آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور عرض گزار ہوں گا کہ اہل بیت اطہار کی رب کائنات نے جو عظمت اور شان بیان کی ہے، آپ یہاں سے آغاز فرمائیں اور پھر بالترتیب ہم سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً 3 رمضان المبارک تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی کہ جو شخصیت کسی بھی قسم کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جی بے شک وہ شخصیت ہیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے محبوب ترین شخصیت ہیں۔ الحمدللہ۔ شہزادی کونین، شہزادی مصطفیٰ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ ام ابیہا
حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا 3 رمضان المبارک کو یوم وصال پوری دنیا کے لوگ انتہائی خوبصورت انداز میں مناتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ جی، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ آج ہم سب جامعہ قادریہ رضویہ میں بیٹھ کر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں جو اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ بے شک۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی محبت کو ہم پر لازم کر دیا گیا ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جی، قال علی و فاطمہ و ولداہما، کہا وہ علی، فاطمہ اور ان دونوں کے شہزادے ہیں جن کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے ساتھ محبت کرنا ہم پر لازم کر دیا گیا ہے۔ بے شک۔ بلکہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات آپ لکھتے ہیں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ جی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے آل رسول، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کی عظمت کا حوالہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر جی، کہ اس وقت تک کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک وہ نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھ لیتا۔ ہاں، سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر آپ کی عظمت کیا ہو سکتی ہے اللہ، کہ کسی بھی شخص کی نماز ہی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب تک وہ نماز میں آپ پر درود پڑھ لیتا ہے۔ بے شک، بے شک، ہم نماز پڑھتے ہیں، درود نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ تو بڑی خوبصورت بات کی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک اور جگہ پر بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آل نبی میرا ذریعہ ہے، وہی میرا وسیلہ ہے۔ جب مجھ پر غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں سے، ان دکھوں سے نکلنے کا جو ذریعہ ہے نا وہ آل رسول کی محبت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور کل قیامت والے دن یہ دیکھیں کہہ کون رہا ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ، جس کے کروڑوں ماننے والے آج دنیا میں موجود ہیں۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اگر نامہ مال مجھے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا جی، تو یہ کس وجہ سے ممکن ہوگا؟ میں نے اتنی دین کی خدمت کی، اس وجہ سے ممکن ہوگا؟ میرے اتنے شاگرد ہیں، اتنے نام لینے والے ہیں، قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا، اس لیے ممکن ہوگا؟ نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں اس لیے کہ میرے دل میں حضور کے گھر والوں کی محبت موجود ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اور اس محبت کی وجہ سے مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ شافعی کو کل قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑا دیا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگیاں روشن۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات کی تعظیم اور توقیر بجا لانے میں حد درجہ تک مبالغہ آرائی کیا کرتے تھے۔ لوگوں کی سوچ بھی وہاں نہیں جاتی تھی جتنا آپ عزت اور احترام کرتے سادات کا، آل رسول کا۔ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کھل کر دل کھول کر جو ہے کی عظمت سادات بیان کا، کریں۔ سادات کی عظمت سبحان بیان اللہ، کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً ناظرین، جب تک ہم اس درجے تک
سادات سے اپنی ادب اور احترام والے نظریے کو پیش نہیں کرتے، میرا نہیں خیال کہ ہم کل بروز محشر ان کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں گے۔ جب بھی سادات کا ذکر ہو اور ان کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو دل کے سارے دروازے کھول کر ان کا نام لیا جائے اور دل کے ہر دروازے سے ان کی عظمت اور شان کو کھول کر بیان کیا جائے۔ جی ماشاءاللہ۔ بلکہ مجھے ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ نے نام سنا ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ جی، یہ مارکیٹ میں تفسیر مظہری مل جاتی ہے۔ جی بالکل، تو تفسیر مظہری انہی کے نام پر ہے، صحیح ہے، جو آپ کے ایک مرید، ایک شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، اور نام آپ نے مرشد کریم کے ساتھ انہوں نے منسوب کی، تفسیر مظہری۔ جی۔ اب مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سوائے آل رسول کی محبت کے میرا کوئی بھی عمل ذریعہ نجات نہیں ہے۔ جی، یہی عمل کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، آپ کا بڑا نام ہے، شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تو مسئلہ ہی سارا حل کر دیا نا۔ جی، وہ فرماتے ہیں سرمایہ درویشی پیش مادر چیز است۔ لوگ، میں تمہیں بتاتا ہوں درویشی کسے کہتے ہیں، درویشی کسے کہتے ہیں۔ آج تو درویشی کا کنسیپٹ ہی اور ہو گیا نا ہمارے معاشرے کے اندر۔ جی بالکل، تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں درویشی کسے کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر خود فرماتے ہیں کہ درویشی دو چیزوں کا نام ہے، سرمایہ درویشی پیش مادر چیز است۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو بندے کا اخلاق اچھا ہو، سبحان اور اللہ، دوسرا اس کے دل میں حضور کے گھر والوں کی محبت ہو، اللہ تو بندہ صوفی ہے، واہ، بندہ فقیر ہے، سبحان، بندہ درویش ہے۔ سبحان، یہ دو چیزیں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ، ان کو تو کون نہیں جانتا، اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام از غلامان آل محمد۔ کہ جامی کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ جامی تو یہ نہیں کہا کہ حضور کی آل کا غلام، یہ نہیں کہا، ادب کا تقاضا دیکھیے، کہا جو حضور کے در کے غلام ہیں نا، ان کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام ہو، واہ 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 واہ، جامی اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آل رسول کے ساتھ جو محبت کا ایک تقاضا ہے وہ احادیث میں بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جی، کہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ کے گھر والے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ سبحان رسول اللہ کے گھر والے عزیز ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور میرے حضور نے اسی لیے شاید فرمایا تھا، کہا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ میری اہل بیت رسول کی جو مثال ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اعراض کیا وہ برباد ہو گیا۔ تو آج اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت کا راستہ نصیب ہو، ہم چاہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کی قربت نصیب ہو، تو ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ ان سے محبت کا جو رشتہ ہے، ان کی اولاد سے، ان کی نسل سے رشتہ جو محبت کا ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا تو ہماری نجات ہے، ادروائز ہماری نجات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی معزز ناظرین، ہم اہل بیت اطہار کی عظمت و شان سماعت کر رہے تھے۔ مولانا محمد عبد الباسط مصطفی انتہائی آسان فہم انداز میں اس بڑی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری لگوا رہے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک، خوش آمدید۔ نور رمضان افطار ٹرانسمیشن کے اس تیسرے پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم سیدہ طیبہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے سلسلہ میں آج کا یہ پروگرام آپ ہی کی ذات اقدس کے نام منسوب کر رہے ہیں۔ آج کے اس تیسرے رمضان المبارک کی افطاری کا وقت بھی قریب تر ہے، اور میرے احباب آج کے اس تیسرے رمضان اور موسم کی سختی کو جھیلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد
افطاری کے سلسلے سے جڑ جائیں گے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو بھی ساتھ ضرور سماعت کریں گے۔ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور ہمارے اس دینی پروگرام کو آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ ہم اب آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ مولانا عبدالباسط صاحب، گزارش ہے کہ جیسے بالعموم آپ نے اہل بیت اطہار کی عظمت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، میں چاہوں گا کہ اسی طرح آپ سیدہ پاک کا ذکر بھی چھیڑیں، آپ کے القابات کی بات کریں، آپ کے نام کی بات کریں، آپ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے فرامین ہیں، آپ ان کی بات چھیڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے جو القابات ہیں جی، اس میں جو تذکرہ نگار ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت جو القابات ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ زکیہ آپ کا لقب ہے، اسی طرح ساجدہ، راکعہ، رقیہ، یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ جی، ابیہا، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور زمانہ جو آپ کے القابات ہیں وہ ہے بطول، ماشاءاللہ، وہ ہے زہرا۔ جی، اور دیکھیں کہ آپ کا جو نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے۔ میرے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ پر جی، اور جو بھی اس سے محبت کرنے والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو بھی اس ذات کے ساتھ محبت کرے گا، جس انداز میں بھی محبت ہو اس کی، جی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اور میری بیٹی پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ کے نام کی وجہ تسمیہ ہے۔ تسمیہ آ گئی۔ جی، اور پھر دیکھیں کہ احادیث میں جو آپ کے بارے میں ارشادات نبوی ہمیں ملتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جی، اللہ اکبر، سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ جی، بے شک۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اللہ۔ اور پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ہماری مراد یہ ہے کہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا، میں مردوں میں سب سے زیادہ علی سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی بیٹی سے حضور اتنا پیار کرتے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بے اور شک، چونکہ ہم احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں بات کر رہے ہیں تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ جی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا تھا، اپنی والدہ سے میں نے عرض کیا، کیونکہ ان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا جی، اور والدہ کی خدمت کرتے تھے تو ہر نماز حضور کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو والدہ کو کہنے لگے کہ اماں جان، مجھے اجازت دیجیے میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے جا کر ادا کروں۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی تھوڑی سی والدہ کو لالچ بھی دے دی، کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں گی نا تو میں آپ کے لیے رسول اللہ سے دعائے مغفرت کرواؤں گا، آپ کے لیے دعا ضرور کرواؤں گا رسول اللہ سے سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب وہ اجازت نہ دیتی، انہوں نے تو بڑی ہنس کی اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں۔ سبحان۔ اب نماز مغرب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پیچھے ادا کی۔ خیال تھا کہ نماز کے بعد حضور سے ملاقات ہوگی، زیارت بھی ہو جائے گی، اور والدہ کا جو کہا ہے والدہ کے لیے وہ بھی عرض کر دوں گا۔ جی، لیکن ہوا کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہیں بیٹھے رہے، آپ نے نماز عشاء بھی ادا فرمائی۔ نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد جب حضور کشانہ نور کی جانب بڑھنے لگے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صرف مغرب کی اجازت لے کر آئے تھے، کام جو ابھی نہیں ہوا تھا، تو حضور کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ کون ہے؟ انت حذیفہ؟ غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک۔
واہ واہ، کیا حذیفہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تیری بھی مغفرت فرما دے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے، بتا کس کام سے آیا؟ اب بتا کس کام سے، کس کام سے تیری کیا حاجت ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت سبحان امام عشق و اللہ۔ محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یاد آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ اللہ، کہا ما حاجتک، سبحان اے اللہ۔ حذیفہ بتا کس حاجت سے آیا ہے؟ اب جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو پہلے ہی ہو گیا۔ جی، اللہ اکبر۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا اے حذیفہ میں تمہیں خوشخبری نہ بتاؤں؟ جی، کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ کہا ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا جو آج سے قبل زمین پر نہیں آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجیے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں، حضور کو سلام پیش کروں۔ جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جی، اور فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی جو بہترین عورتیں ہیں وہ 4 ہیں، جی، بہترین عورتیں۔ اس میں مریم سلام اللہ علیہا، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد، اور کہا میری بیٹی فاطمہ۔ سبحان یہ دنیا کی بہترین جو عورتیں ہیں وہ 4 ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو یہاں تک بھی ملتی ہے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی سب سے معزز جو خاتون ہے، سب سے، وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سلام اللہ۔ تو حدیث میں اتنے ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اتنے مناقب بیان ہوئے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، کہ ان کو بیان کرتے جائیں وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان کے فضائل و کمالات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ویسے تو بڑی فضیلتیں ہیں آپ کی، میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں کہ فاطمہ کون ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جن کا نکاح اللہ نے خود جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہے وہ اللہ کے کہنے پر کیا گیا نا، اور جو زمین پر نکاح ہوا تھا اس سے پہلے روایات ملتی ہیں کہ آسمانوں پر نکاح کر دیا گیا تھا سبحان اللہ۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو بے شمار ان کے فضائل ہیں، بے شمار ان کے کمالات ہیں جو احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو جیسے آپ نے ساتھ ہی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق کتنا خوبصورت تھا۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی باپ ہے، جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ، میں آپ سے ایک سوال کروں جی، دوران پروگرام کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، جی، لیکن میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ عبدالباسط بھائی میں سب سے زیادہ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوں۔ کوئی بھی باپ ہے وہ سب سے زیادہ اپنی بیٹی سے پیار کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کتنا خوبصورت تعلق تھا، کتنا خوبصورت تعلق تھا، یہ بات صرف بات نہیں ہے، اس بات کے اندر آج کے باپ کی تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس حاضر خدمت ہوتی تو حضور کیا کرتے؟ روایات میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ، اللہ اکبر، سبحان۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدہ پاک کی عظمت رفتہ اس سے سمجھی جا سکتی۔ کھڑا کون ہو رہا ہے؟ اللہ، امام الانبیاء، امام الانبیاء، اور کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ اللہ اکبر، واہ کیا عظمت۔ بلکہ صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی، بات اس سے بھی آگے بڑھتی کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے سبحان اللہ، اور پھر خود ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے اپنے ساتھ۔
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کے بارے میں، کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، بلکہ وہ کہتی ہیں ایک دن تو منظر ہی کچھ عجیب سا تھا کہ گھر میں حضور کی جملہ ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں، جملہ جی، تو اتنے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں۔ کہتی ہیں ہم نے ان کی چال کو دیکھا، سیدہ پاک کی، جی، کہتے ہیں ان کی چال ایسی ہی تھی جیسے رسول اللہ کی چال تھی، بیائی نہیں ہی ویسی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ہم شکل مصطفیٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح روایات ملتی ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر ناف تک حضور کے ہم شکل تھے، جی بالکل ایسے ہی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ناف مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک، قدم مبارک تک، سبحان اللہ اکبر۔ لیکن یہ آپ کے بارے میں روایت آتی ہے حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ حضور کی تصویر تھی، سر سے لے کر پاؤں تک، سبحان اللہ، یعنی ہم شکل مصطفیٰ سلام اللہ علیہ ماشاء اللہ، ماشاء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی معزز ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں ہم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ کی بارگاہ میں اپنے کچھ بے ربط جملے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہی بے ربط جملے ہماری نجات کا سبب ٹھہریں گے۔ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کے لیے نور رمضان افطار ٹرانسمیشن کا آج تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالباسط مصطفی صاحب ہمارے ساتھ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان آپ کے یوم وصال کے حوالہ سے پیش کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالباسط صاحب، آپ سیدہ پاک کا رسول اللہ کے ساتھ جو رشتہ تھا اس کو بیان فرما رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ازدواج تھا، اس پر بھی کچھ روشنی فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بریک سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے، جی اسی کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا، اور ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جو آپ کا ایک ازدواجی تعلق تھا وہ کتنا مضبوط تھا، جی، اور اس میں کتنی خوبصورتیاں تھیں جس کی آج ہمارے گھروں میں بھی اس کی ضرورت ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرتے ہیں۔ بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے حد درجہ تک محبت کرتی، اور حضور ان سے حد درجہ تک محبت فرماتے۔ سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر کا آغاز کرتے، جی، سب سے آخر میں جس سے حضور ملاقات کرتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے۔ سبحان اللہ۔ تو جب سفر پر جاتے واپس پلٹتے تو واپسی پر سب سے پہلی جو ملاقات، جاتے ہوئے سب سے آخری، جی، اور آتے ہوئے سب سے پہلی جو ملاقات ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کرتے تھے۔ کتنا برکتوں والا عظمتوں والا میرے مولا علی کا گھر تھا اللہ کہ سرکار جس دروازے پہ خود دن میں 2 مرتبہ بھی تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان تو بلکہ ایک آپ کی محبت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہے، بلکہ وہ فرمان بھی مشہور زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کی پسند ہی محمد کی پسند ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اللہ۔ یہ محبت کا کہہ لیں کہ محبت کے اندر جو درجہ ہوتا ہے نا، اس درجے میں بہت ہی زیادہ مبالغہ رائی کر لیں تو یہ بات کی جاتی ہے بے شک کہ یار تیری پسند ہے میری پسند، بندہ اپنے دوست کو بعض کو کہہ دیتا ہے، ایسے ہی اور یہ بہت کم مواقع ایسے ہوتے ہیں بندہ کسی کو کسی کو بندہ نہیں کہتا کہ تیری پسند میری پسند، یعنی جس کے ساتھ قلبی محبت کی انتہا ہو جائے نا اس کو یہ بندہ جملہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے،
یہاں تک بات کہہ دی کہ جو فاطمہ کی پسند ہے وہی محمد کی پسند ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جس کو فاطمہ نے اچھا خیال کیا اس کو میں نے اچھا خیال کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اب دیکھیں یہ والا جملہ جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے، اس کا اگر سنیریو دیکھیں تو بڑا خوبصورت سنیریو ہے جی، کہ جملہ میں نے بیان کر دیا، آپ نے آپ کے ہوتے ہوئے ناظرین نے سن لیا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ کہا کب؟ جی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ماشاء یہ اللہ، اس وقت میرے رسول نے یہ جملے کہے تھے جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ بالکل، وہ جیسے منظر بعض ہی اور اوقات تھا۔ آج بھی وہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے میاں والی والا واقعہ ہوا، ایسے ہی تو شاید ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اکثر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ آج لوگ حمل ٹھہرے بیوی کو تو پتہ کرواتے ہیں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اگر بیٹی ہو تو لوگ بعض اوقات حمل ضائع کروا دیتے ہیں، استغفر اور اللہ، یہ بھی بیٹی کے قتل میں آتی ہے یہ چیز۔ استغفر اللہ۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس وقت میرے رسول نے فرمایا کہ لوگوں تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، محمد کی بولی بھی سنو، محمد کی بیٹی فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے اس جملے کی تاثیر، دیکھیے اس جملے کی تاثیر جو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جی، حضور نے اس وقت اپنی بیٹی سے اظہار محبت کیا، ایسے ہی، تو آج 14 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال گزر گئے۔ آج کا باپ اپنی بیٹی کی جب شادی کر رہا ہوتا ہے، رخصت کر رہا ہوتا ہے، تو کیا پھوٹ پھوٹ کر نہیں روتا؟ آج کا بھائی کیا سارا دن فیکٹری میں اوور ٹائم نہیں لگاتا؟ بھائی سے پوچھا جائے کہ یار تم اتنا محنت کیوں کرتے ہو، اتنی محنت، تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ بوڑھے باپ سے پوچھا جائے کہ یار تم جو ہے وہ سارا دن ہی مزدوری کرتے رہتے ہو، وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی۔ تو یعنی یہ باپ، یہ بھائی تو اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو زندہ درگور کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے، بے شک، لیکن آج ان کے دل میں یہ محبتیں کس نے ڈال دیں؟ تو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر سلام پڑھنا پڑے گا، درود پڑھنا پڑے گا کہ حضور کے ایک جملے نے جو اپنی بیٹی کے لیے حضور نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس جملے کی اتنی تاثیر اس کے اندر پیدا ہوئی کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج ہم اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا تصور کرتے ہیں۔ آج کا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا بڑا خوبصورت رشتہ تھا، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ بلکہ امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے الترغیب والترہیب کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھر سے نکلے تو سامنے شیخین کھڑے تھے، جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کھڑے تھے، وہ حضور کے ساتھ مل لیے، تو مزید آگے بڑے کچھ لوگ اور کھڑے تھے، وہ بھی حضور کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے حضور ایک گلی سے گزرے، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا، جی، تو انہوں نے خوشبو رسول کو محسوس کیا، باہر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر آثار نقاہت عیاں تھے۔ جی، عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے مہمان بن جائیں، مجھے یہ شرف عطا کریں۔ جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ان کی مہمانی کو قبول کیا۔ تو گھر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اتنے آثار نقاہت عیاں تھے، پتہ نہیں رسول اللہ نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر باغ میں گئے، وہاں سے کھجوریں لیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، پیش کر دیں، کہا یا رسول اللہ آپ کھجوریں تناول فرمائیں، جب تک کھانا پک کر تیار ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ، تو جب کھانا پک کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی طرف دیکھا۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب میں لکھا ہے کہ حضور نے تھوڑا سا سالن اور روٹی لی اور ایک خادم کو بلایا، اسے دی اور کہا کہ جاؤ ہمارے گھر میں دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک کونین ہیں گو پاس، کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ، آج دیکھیں، آج رمضان مبارک کی آمد ہوئی، آج نماز تراویح میں رش رہے گا، بعض اوقات لوگ پھر چھوڑ جائیں گے نماز تراویح پڑھنا، بعض اوقات لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہے۔ مساجد میں اے سی کا نظام، سردیوں میں ہیٹر کا نظام، جی، گرم ٹھنڈے پانی کی سہولتیں، ہر چیز کی سہولت میسر ہے، جی، ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہے۔
جن کے گھر میں 3 دن تک فاقے تھے، ان کا عالم دیکھیے، ان کی عبادت کا عالم دیکھیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، وہ ساری رات مصلی پر بیٹھ کے گزار دیتی تھی۔ واہ، کتنی عظمتوں والی وہ مائیں تھی، اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ اقبال نے اس لیے کہا تھا نا، جیسے آپ نے یہ بات کی، وہ کتنی عظمتوں والی مائیں تھی۔ اقبال نے کہا کہ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے جس وجہ سے ان کی عظمت کے چرچے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں جی، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں: نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جناب فاطمہ، ویسے بانو آن تاجدار حالاتا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ پھر دوسرا، حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ واہ، یہ اعزاز بھی آپ یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ سبحان اور علی کس کا نام ہے؟ کسی چھوٹی شخصیت کا نام علی نہیں ہے۔ اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جتنی آیات جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت میں قرآن کی نازل ہوئی، کسی کی فضیلت میں نازل نہیں ہوئی۔ سبحان اور تیسری بات جو اقبال نے کی، اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے جس نے حسین اور حسن پال کے زمانے کو دیا ہے۔ اللہ، جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ۔ اور یہاں مجھے اقبال کی ایک اور بڑی خوبصورت بات یاد آئی۔ اقبال نے کہا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی امت کے اوپر جتنے احسانات ہیں، میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں کعبے کا طواف نہ کروں، میں فاطمہ کی قبر کا طواف کروں۔ اللہ اکبر۔ لیکن مجھے رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ ہے، کیونکہ شریعت محمدیہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی کہا کہ اگر شریعت محمدیہ کا مجھے لحاظ نہ ہوتا تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، میں فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کرتا۔ اللہ اکبر۔ جی، انہوں نے باسط بھائی، میں چاہوں گا کہ ہم چونکہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس سے کچھ اخذ بھی کریں گے اس موضوع سے۔ جی عبدالباسط صاحب، ہم نے فضائل بھی بیان کیے، آپ کے مراقب بھی بیان کیے، موضوع طویل ہے، ہم اس کو جتنا بیان کریں وہ کم ہوگا، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کی حیات طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی زندگی سے آج کی خواتین کے لیے جو مثالیں آپ تلاش کر سکے، میں چاہوں گا کہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں اس پروگرام کو سماعت کرتی ہیں، تو ان کے لیے جو آپ نے سیدہ پاک کی زندگی سے نمونے اخذ کیے وہ میری ماؤں بہنوں کے لیے پیش فرمائیں تاکہ ان کی عملی زندگی میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ یہ دیکھیں ایوب بھائی، ہمارے گھروں میں نا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں ان کو گھر کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کا جو مرحلہ ہے اس سے بھی وہ گزر رہی ہوتی ہیں، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، جی، تو بعض اوقات وہ اپنے شوہروں سے خفا ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یا جس گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں اس گھر میں رہ کر گھر والوں سے خفا ہو جاتی ہیں۔ جی، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اگر آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی۔ جی، یہ آج کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسے ہی مشکیزیں خود اٹھاتی تھیں، بچوں کی تربیت خود کرتی تھیں، بلکہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اب گھر کا کام کاج خود کر رہی تھیں، بچوں کی تربیت کے مراحل، دیگر مراحل، بے شمار مراحل ایسے ہیں۔ پھر حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جو آپ کا ایک تعلق تھا، ازدواجی تعلق تھا، بے شک اس میں آپ نے کبھی اونچ نیچ نہیں آنے دی، خدمت کی اپنے شوہر کی۔ تو ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے آپ کی شخصیت کہ ہم ایک تو ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں، جس گھر میں رہ رہی ہیں اس گھر میں اچھا رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے اہم بات، آج ہمارے معاشرے میں یہ مزاج ہماری ماؤں بہنوں کو دے دیا گیا، جیسے وہ عورت مارچ کے نام سے بعض اوقات ہماری مائیں بہنیں یہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، استغفر اللہ، یا پردے کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں۔ جی جی تو ہماری جو بقا ہے، امت کی بیٹیوں کی جو بقا ہے، جی جی وہ مغرب کے پیچھے جانے میں نہیں ہے۔
امت کی بیٹیوں کی بقا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کے اندر ہے۔ بے شک۔ تو آج کی خواتین کو چاہیے کہ وہ باپردہ رہیں، اسی میں عورت کی خوبصورتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحابہ بہترین پردہ کیا ہے؟ جی۔ تو صحابہ نے اپنی اپنی باتیں بتائیں۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے، آپ چپکے سے اٹھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ کہ بہترین پردہ کیا ہے؟ جی۔ آپ نے بتا دیا تو واپس جب حضور کی بارگاہ میں ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں بہترین پردہ کیا ہے۔ تو کہا علی بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ عورت کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم عورت کو دیکھے۔ بے شک بے شک۔ تو جب یہ بات کہی تو رسول اللہ مسکرا دیے، کہا علی یہ تو میری بیٹی کی بات لگتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو فاطمہ کی بات لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عورت کا اعزاز اس میں نہیں ہے، عورت کا اعزاز کہ وہ بے پردہ وہ رمضان بازار میں چلے جائے، بے پردہ وہ گلیوں بازاروں میں جاتی رہے، بے پردہ وہ یونیورسٹی میں جائے، بے پردہ وہ کالجز میں جائے اور یہ کہے کہ میں تو آزاد ہوں۔ بے شک۔ یہ عورت کا اعزاز نہیں ہے، عورت کا حسن یہ نہیں ہے۔ عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ پردے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ یہ خیال کرے کہ میں کس کی کنیز ہوں؟ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں۔ اللہ اللہ۔ میں ان کے در کی کنیز ہوں، میں ان کے در کی غلام ہوں۔ مجھے روشنی ملے گی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وجود مسعود سے ملے گی، اس کو خیال کرتے ہوئے۔ تو آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ باپردہ زندگی گزاریں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور میں آخری کلمات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ناظرین، آپ اپنے بچوں کو جہاں ہم دیگر معاملات میں، دیگر مضامین، دیگر سبجیکٹس کے بارے میں وہ گائیڈ کرتے ہیں، تو وہاں آج 3 رمضان المبارک بالخصوص افطاری کا موقع ہے، یا ویسے ہی اپنے گھروں میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اپنی بچیوں کو ضرور بتائیں، اپنے بچوں کو ضرور بتائیں۔ ان جتنی بھی ذوات قدسیہ ہیں، جتنی بھی ذوات ہیں، سارے رشتے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ اصحاب رسول کے بارے میں، آل رسول کے بارے میں، خاندان رسول کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، کیونکہ یہ جو ہے فتنوں کا دور ہے۔ تو ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن کا دامن بھی ہو اور اہل بیت رسول کا بھی دامن ہو۔ اور آخری میں یہ شعر سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، ماشاءاللہ، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، میں بھی اپنے ان کلمات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ اگر آج ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اس بات پہ فخر ہے کہ وہ کنیزان فاطمہ ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں کنیزان فاطمہ بننے پر، اپنا تعارف کرنے پر اور ویسا ہونے پر اگر کچھ دقت محسوس کرتی ہیں اور اس پہ کچھ وہ جھجک محسوس کرتی ہیں تو لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ کے صدقہ سے ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کا ہمیں پڑوس نصیب فرمائے۔ اسی پر ہی پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی بارگاہ میں نور رمضان کے 4تھے پروگرام کی ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد ایوب بوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔